ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ہزاروں افراد پر مشتمل مجمع موجود تھا۔ اسی دوران ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، یا امیر المؤمنین، میں اور میرے بچے 2 دن سے فاقے میں ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سکون سے فرمایا، اے شخص بیٹھ جاؤ، خطبہ مکمل ہونے دو، اللہ تعالیٰ تیری حاجت ضرور پوری فرمائے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب بیٹھے ایک آدمی نے اسے ورغلایا اور کہا، اے شخص، یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، دوبارہ اپنی بات رکھو، شاید ہوئی تمہاری فریاد سن لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آخر ہے ہی کیا جو وہ تمہیں دے سکیں؟ وہ تو خود بھی کئی دن فاقے کرتے ہیں، وہ تمہیں 500 درہم کہاں سے دیں گے؟ یہ سن کر وہ شخص دوبارہ کھڑا ہوا اور اپنی فریاد دہرانے لگا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جاؤ، خطبہ مکمل ہونے دو، میں ضمانت دیتا ہوں رب کائنات تیری خواہش ضرور پوری فرمائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب خطبہ مکمل ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس شخص کے پاس تشریف لائے اور اسے ایک جانب جنگل کی طرف لے کر روانہ ہو گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد فرمایا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں۔ پھر فرمایا، اب آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے دیکھا کہ وہ مصر کے ایک بازار میں کھڑے ہیں جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہارا غلام ہوں، مجھے 500 درہم میں فروخت کر دو، خبردار 1 درہم بھی زیادہ نہ مانگنا۔ وہ شخص حیران رہ گیا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصرار پر اس نے ایسا ہی کیا۔ وہاں موجود بادشاہ کے ایک وزیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غور سے دیکھا، پھر قیمت پوچھی، 500 درہم۔ وزیر نے فوراً 500 درہم ادا کیے۔ وہ شخص رقم لے کر چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وزیر کے ہمراہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے غلام، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو بھی حکم دیا جائے میں اسے پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، ہر سال ایک خوفناک اژدہا اس شہر پر حملہ آور ہوتا ہے اور بے شمار لوگوں کو ڈس جاتا ہے۔ آج اس کے آنے کا دن ہے، اگر تم اسے ہلاک کر دو تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس راستے پر جا کھڑے ہوئے جہاں سے اژدہا نمودار ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک انتہائی خوفناک اور بہت بڑا اژدہا پھنکار مارتا ہوا سامنے آیا اور حضرت علی کو دیکھ کر غصے کے ساتھ پھن پھیلائے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک ہی وار سے اژدہے کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا، مگر سب اس منظر پر حیران رہ گئے۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا، تم نے واقعی ایک عظیم کام انجام دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا، ایک اور مسئلہ ہے، جب دریا میں طغیانی آتی ہے تو وہ شہر میں داخل ہو کر آبادی کو تباہ کر دیتا ہے، اگر تم اسے روک دو تو یہ بھی بڑا احسان ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے کنارے پہنچے، شہر کی جانب سے اپنی تلوار کے ساتھ دریا کے کنارے پر ایک لکیر کھینچ کر فرمایا، اے دریا، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اس لکیر سے آگے نہ بڑھنا۔ روایت ہے کہ دریا آج تک موجیں مارتا ہے، مگر اس لکیر سے آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ جب بادشاہ کو اس معجزے کا علم ہوا تو وہ حیرت و مسرت میں ڈوب گیا اور کہنے لگا، یہ کوئی عام انسان نہیں، یقیناً ایک عظیم ہستی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم ایک آخری کام بھی کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حکم فرمائیں۔ بادشاہ بولا، کوفہ میں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو نہایت آسان کام ہے، فوراً تلوار لاؤ، ابھی سر پیش کرتا ہوں۔ تلوار لائی گئی۔ آپ نے فرمایا، تلوار بلند کرو، جب میں 1 2 3 کہوں تو فوراً وار کر دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تمہارے سامنے ہوگی۔ بادشاہ تلوار اٹھائے حیران و پریشان کھڑا تھا، کیونکہ اس غلام کے سوا وہاں کوئی اور نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے فرمایا، ادھر ادھر مت دیکھو، ہاں میں ہی علی ہوں۔ اللہ اکبر!
ये सुनते ही बादशाह के हाथ से तलवार गिर पड़ी। वो फौरन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के कदमों में जा गिरा और कहने लगा, अगर आप ही हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं तो मैं इसी अली के रब पर ईमान लाता हूँ। आज तक मैं धोखे में रहा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे कलमा तैयबा पढ़ाया और वो बादशाह अपने अहलो अयाल समेत दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे दुआ दी और कूफा की जानिब रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, ये शेर खुदा हजरत अली की बेमिसाल शिजात, ताकत और मजबूत ईमान की एक झलक है। अल्लाह हमें भी इनकी तरह हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।